عوام کو یہ فیصلہ کرنے دیں. وہاں تو ڈیبیٹ ہی نہیں ہوتی, وہاں تو صرف گالم گلوچ چلتا ہے. چلیں اگر اپوزیشن 2 منٹ کے لیے سخت زبان استعمال کرتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حکومت بھی سخت زبان استعمال کرنے لگ پڑے. سو یہ ساری چیزیں ہیں جو صحیح پرسپیکٹو میں دیکھنی چاہیے اور قوم کو صحیح رہنمائی کرنی چاہیے. دیکھیں میں نے جان بوجھ کے اس کا جواب نہیں دیا. یہ جو پیشی گوئی ہیں یہ صرف شیخ رشید صاحب کا ایریا ہے. ایک منٹ مجھے ختم کر دیں. غیب کا علم میرے پاس نہیں ہے. مین ایک آپ کے اس میں صرف ایک اتنا بات کہوں گا کہ یہ پاکستان کی بہت بڑی بدقسمتی ہے, بلکہ ایک سانحہ ہے کہ یہاں جن کو 2/3 اکثریت ملی اسمبلی میں وہ اپنا 5 سالہ دور پورا نہ کر سکے, مگر مسلم لیگ کاف جس کو سمپل میجورٹی بھی نہیں تھی, 1 ووٹ کم تھی, ہارس ٹریڈنگ سے وہ پوری ہوئی, انہوں نے 5 سال پورے کیے. سو اسٹیبلشمنٹ کا رول پاکستان کی سیاست میں بدقسمتی سے بہت اوور رائڈنگ ہے, اور اس وقت تمام ادارے پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. یہ معاملہ آگے کب تک چلے گا, یہ 5 سال تک یہ ریلیشن شپ رہے گی, یہ سوال ہے. اس کے بارے میں میرا ایک ذاتی نظریہ ہے, مگر اس کی میں تشہیر مناسب نہیں سمجھتا. اس وقت ملک میں حکومت بھی کہہ رہی ہے اب شارٹ آنسر جو ہے نا وہ برداشت نہیں کریں گے, نہ کسی تنظیم کو برداشت کریں گے, لیکن ایک خاص مکتب فکر کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, تو آپ نے بھی اس پہ کافی کام کیا, تو اس حوالے سے آپ تھوڑا سا. نہیں, میں اسے بہت کچھ بات کر سکتا ہوں شاہ صاحب. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اچھے کام کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے. بدقسمتی سے موجودہ حکومت نے ہر کام کو سیدھے طرف پکڑنے کے بجائے الٹے ہاتھ سے پکڑتے ہیں, اور اس بارے میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں ٹائمنگ کے حوالے سے. خاص طور پہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو واقعہ جموں کشمیر میں ہوا ہے اس میں کسی پاکستانی تنظیم کو کوئی تعلق نہیں ہے, تو پھر آپ نے عین اسی ٹائم پہ پکڑ کیوں شروع کر دی؟ یہ آپ اپنی بات کی نفی کر رہے ہیں جو غلط ہے. میں اس بات سے بالکل 100% متفق ہوں کہ جو یہ واقعہ ہوا ہے اسے کسی پاکستانی تنظیم کا تعلق نہیں. دوسرا, جو کام آپ نے کرنا ہے اس کے لیے ایک طریقہ کار چاہیے, وہ ہوم ورک ہوا ہی نہیں ہے, اور اس لیے یہ سوالات آئے ہیں شاہ صاحب جس کا اظہار آپ کر رہے ہیں. مگر عمران خان نے تو قوم کو ویسے ایک بتی کے پیچھے لگا دیا, ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. اس میں کوئی ایک بڑے صبر اور تحمل سے ایک اسٹریٹجی بنا کر مسائل کو حل کرنے کا تو ان کے پاس کوئی خاکہ ہی نہیں ہے. خدا کرے, کیونکہ یہ بہت ایک کروشل ایشو ہے جہاں میں طریقہ کار حکومت سے اتفاق نہیں کرتا, وہاں میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ہمیں کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے شاید ہمیں سیاسی فائدہ وقتی طور پہ تو مل جائے, مگر اس سے ملک کی جگ ہنسائی ہو. سو بلاول بھٹو زرداری کے یہ بیان مجھے بہت عجیب لگا کہ وہ بار بار ذکر بڑے نیگیٹولی کرتے ہیں, منفی انداز سے کرتے ہیں, بلکہ 3 وزراء پہ بھی الزام لگاتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ملک رہے گا تو انشاءاللہ یہ سیاست بھی رہے گی. اپوزیشن کو بھی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے اور ایسے بیانات نہیں دینے چاہیے جس سے پاکستان کا کیس بین الاقوامی طور پر کمزور ہو. سر یہ بتائیں, سر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جیسے آپ نے ہمیشہ سے پاکستان مسلم لیگ نون اور خاص طور پہ میاں نواز شریف کو ہمیشہ کامیاب سیاسی مشورے دیے ہیں, ابھی کیونکہ ان کی رہائی ہوئی ہے, اور اس رہائی کے بعد کیا آپ ان کو کیا مفید سیاسی مشورہ ایسا دیں گے, اور کیا آپ ان کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں؟ ابھی رہائی تو نہیں ہوئی, جب رہائی ہوگی تو پھر آپ کے سوال کا جواب دوں گا انشاءاللہ. چودھری صاحب یہ بتائیں کہ 2018 کے انتخابات میں آپ نے 2 حلقے تو لوز کیے, لیکن صوبائی اسمبلی کی نشست آپ نے جیتی. کیا وجہ ہے کہ آپ صوبائی اسمبلی کی نشست کا حلف کیوں نہیں اٹھا رہے؟ کس کو ایم پی اے بننا اچھا نہیں لگتا؟ 19-20 کا ہی فرق ہوتا ہے ایم این اے ایم پی اے میں. اگر میں
اس کا حلف لے لوں. میں صوبائی اسمبلی 36,000 سے جیتا ہوں, تو اس کا مطلب ہے قومی اسمبلی میں جو کچھ ہوا میں اسے اس پہ مور ضبط کر دوں کہ وہ صحیح ہوا ہے.